بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موبائل کے کورس کے تمام سٹوڈنٹس، تمام شرکاء کو میں ویلکم کہتا ہوں اس کورس میں۔ اس کورس کی جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ تو آپ نے اس کے جو میں نے فلیکس اور پوسٹ بنائے تھے اس میں آپ نے تفصیل سے دیکھ لی ہوں گے کہ اس میں کیا کچھ جو ہے پڑھایا جا رہا ہے۔ پھر بھی میں نے کہا کہ احتیاطاً آپ کے سامنے میں اس کورس کی جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی وضاحت کے ساتھ رکھ دوں، اور اس کے لیے جو ہم نے انتظامات کیے ہوئے ہیں، یعنی جو طریقہ کار میں اس میں پڑھانے جس طریقے سے میں پڑھا رہا ہوں اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس میں کیا کیا بہتریاں ہیں۔ اس کورس کی بنیادی طور پر 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ گرافکس کا ہے کہ موبائل میں آپ نے اگر پوسٹیں بنانی ہیں، موبائل میں آپ نے اس طرح کی چیزیں بنانی ہیں تو وہ آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ اس میں ایک لمبی فہرست ہے جو میں آپ کے سکرین پہ چلا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہے موبائل گرافکس کے اندر۔ اس میں ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ تقریباً 3 کے قریب ایپس ہیں جن کو ہم پڑھیں گے اور تفصیل سے ایک ایک کر کے پڑھیں گے، لیکن ہم مشکل ایپس سے آسان ایپس کی طرف جائیں گے، کیونکہ اگر شروع میں ہی آسان ایپس پڑھ لی جائے تو پھر مشکل کا جو ہے نا اس کی طرف انسان کی طبیعت جاتی نہیں ہے۔ وہ جو مین کام ہے اپنے اندر وہ چیزوں کی بنانے کی صلاحیت پیدا کرنا، وہ جو ہے دب جاتی ہے، انسان اس پہ جو ہے محنت نہیں کرتا۔ دوسری چیز اس کے بعد ہم آئیں گے موبائل آڈیو کی طرف، چونکہ ویڈیو کے اندر 2 چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ایک گرافکس کی اور دوسری جو ہے آڈیو کی۔ آڈیو بھی اگر ویڈیو کی جو تھمبنیل اور اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ اچھی نہ ہوں تو پھر بھی مزہ نہیں آتا، اور اگر اس کی آڈیو میں کوئی کمی ہو تو پھر بھی جو ہے اس میں بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور آدمی کو اگلے دیکھنے والے کو جو ہے ویڈیو مزہ نہیں کرتی۔ تو یہ 2 چیزیں کور کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے ویڈیو کی طرف جائیں گے اور ویڈیو کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ ویڈیو میں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں درمیان میں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی چیز بتاتا چلوں کہ اگر آپ پروفیشنل ڈیزائنر یا جو ہے ویڈیو ایڈیٹر بننا چاہتے ہیں تو یہ موبائل کورس میں وہ چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ موبائل کورس جو ہے پروفیشنل چیزوں کے لیے یہ یوز نہیں ہوتا۔ پروفیشنل کے لیے کمپیوٹر کے سافٹ ویئر ہیں، ویڈیو ہے تو اس کے لیے اڈوب پریمیئر کا استعمال ہوتا ہے، یا اسی طرح فلمورا اور دیگر جو ہے سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں۔ اور گرافکس کے لیے اڈوب کمپنی کی دوسری اڈوب فوٹوشاپ ہو گیا، اڈوب السٹریٹر، اڈوب ان ڈیزائن، اس طرح کے جو سافٹ ویئر ہیں وہ یوز ہوتے ہیں۔ وہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا کورس جو ہے وہ موبائل سے ریلیٹڈ ہے، موبائل کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ ہم اس میں کور کریں گے۔ تو گرافکس اور آڈیو کو کور کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے ویڈیو کی طرف جائیں گے، اور ویڈیو کی جتنے بھی اس ایپ میں فنکشن ہے، ایپ ہم کائن ماسٹر یوز کریں گے، چونکہ میرے تجربے کے مطابق موبائل کے اندر ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے جو سب سے زبردست ایپ ہے وہ کائن ماسٹر ہے۔ اس سے کوئی زبردست ایپ میرے حساب سے نہیں ہے، بہت ہی زبردست ہے یہ کائن ماسٹر، اور اتنے اس میں فنکشن ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یار ایک چھوٹے سے ایپ میں انہوں نے کیا کچھ جو ہے بھر دیا ہے، اور جو چیزیں کائن ماسٹر میں نہیں ہو سکتی، یعنی اصولاً اگر دیکھا جائے تو وہ نہیں ہو سکتی، تو پھر ان کاموں کے لیے ہم پاکستانی جگاڑ کا استعمال کریں گے کہ کس طرح سے ہم کون سا جگاڑ لگائیں گے تو ہمارا یہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ جگاڑ پاکستانیوں کے پاس ایک غنیمت ہے کہ جو چیز نہیں ہو سکتی تو وہ جگاڑ سے ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، بطور مزاح میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ایک پاکستانی کسی بیرون ملک پہ رہتا تھا، تو وہاں نا کسی انگریز نے کوئی چیز بنائی، تو بنانے کے بعد اس میں کوئی ایسا فالٹ آیا کہ جس سے وہ حل نہیں کر پا رہے تھے، مسئلہ ہو رہا تھا ان کو۔ تو وہاں ایک پاکستانی تھا، اس نے کہا کہ سر اگر اجازت ہو تو میں 2 منٹ میں آپ کا یہ مسئلہ جو ہے حل کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ سے حل ہوتا ہے تو ویلکم، آپ کیجئے۔ تو اس پاکستانی نے 2 منٹ میں جو ہے ان کا وہ پرابلم جو ہے سولو کیا، تو وہ حیران ہوئے بہت۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے جو اتنی جلدی آپ نے اس چیز کو حل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ سر یہ جو ہے میں نے یہاں پہ جگاڑ لگایا ہے۔ تو وہ بھی حیران ہوئے کہ پتہ نہیں یہ پاکستانیوں کے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے جگاڑ، کہ جو چیز ناممکن ہوتی ہے وہ اس جگاڑ کے ذریعے سے ممکن ہو جاتی ہے۔ تو ہم گرافکس میں بھی جو ہے جگاڑ لگائیں گے، کافی سارے جگاڑ ہیں جس سے ہم جو ہے کمپیوٹر کی ڈیزائننگ کے قریب تک پہنچیں گے، اور اسی طرح ویڈیو میں بھی ہم جگاڑ لگائیں گے
اس کے ذریعے سے ہم کمپیوٹر کی ویڈیو کے قریب تک جو ہے جا پہنچیں گے. تو یہ چیزیں بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر ہوں گی. دوسری چیز، میں نے اس کورس میں آپ کو اسباق بھیجنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ پرسنل میں بھیجنے کا ہے. ویسے عام طور پہ جو کورسز ہوتے ہیں ان میں طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ گروپ بنا کے اس میں ویڈیوز بھیجی جاتی ہیں، لیکن اس میں کافی سارے مسائل میرے ذہن میں تھے کہ یہ پیش آ سکتے ہیں، اور پچھلے کورسز میں وہ ہوئے بھی ہیں. ان میں سے ایک اہم بات یہ تھی کہ گروپ میں جب سبق بھیجا جائے اور اسٹوڈنٹ اس کو سن لیں تو سننے کے بعد بہت سارے اسٹوڈنٹ سوال نہیں پوچھ سکتے. وہ جھجک رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ سوال پوچھوں گا، ایسا نہ ہو کہ سبق کے اندر کہیں یہ سمجھا دیا گیا ہو اور مجھے سمجھ نہ آیا ہو تو دوسرے جو شرکاء ہیں وہ مجھے کہیں گے کہ اتنی چھوٹی سی چیز بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی. تو اس وجہ سے وہ جھجکتا ہے. تو اس مسئلے کے حل کے لیے میں نے سوچا کہ چلو پرسنل میں اسباق بھیجے جائیں تاکہ جس اسٹوڈنٹ کو جو بھی مسئلہ ہو وہ پرسنل میں رابطہ کر لے اور بلا جھجک وہ پوچھ سکے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب گروپ میں سبق بھیجا جائے تو بسا اوقات اسٹوڈنٹ جو ہیں کوئی باتیں زیادہ پوچھنے لگ جاتے ہیں یا اپنا کام جو ہے وہ شیئر کرنے لگ جاتے ہیں گروپ میں. تو اس وجہ سے گروپ میں جو اسٹوڈنٹ جس نے سبق ابھی تک نہیں سنا تو وہ لیٹ جب گروپ کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنا سبق مل نہیں رہا ہوتا، وہ بہت آگے کو چلا گیا ہوتا ہے. تو اس مسئلے کے حل کے لیے بھی میں نے سوچا کہ چلو پرسنل میں جو ہے سبق بھیجا جائے، اس سے جو ہے اسٹوڈنٹ کو جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. باقی اس کورس میں جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ نے بلا جھجک پوچھنا ہے. یہ کورس ہے ہی سیکھنے سکھانے کے لیے، اور آدمی ایک چیز کو ٹائم دے اور اس کو سیکھے نہیں. میں ادھر سے محنت کروں، کورس تیار کروں، اس کی ویڈیوز پہ محنت کروں. آپ کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہوگا کہ یہ کورس کتنا اہم ہے. آپ دوسری آن لائن اکیڈمیز کو دیکھیں. میں کل ہی ایک اکیڈمی کا میرے پاس اشتہار آیا ہے، چونکہ میرے جو لوگوں نے دیکھے ہیں تو پھر انہوں نے بھی اپنے مجھے بھیجے ہیں. تو وہ صرف گرافکس کا کرا رہے تھے. یہ جو گرافکس کا سٹیپ ہے نا، ایک میں جو کرا رہا ہوں تو یہ کرا رہے تھے، اور جتنی چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں اس سے بھی کافی کم چیزیں ہیں. تو اس میں انہوں نے فیس 1000 روپے رکھی ہے. تو یعنی اگر تینوں سٹیپ میں لا لیں تو 3000 جا کے فیس بنتی ہے. تو جب کہ مجھے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سر یہ 500 فیس آپ نے تینوں کی رکھی ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی دراصل میرا جو بنیادی مقصد ہے وہ اگر فیس لینا ہوتا تو پھر آپ کی طرح درست تھا کہ میں اتنی ہی فیس طے کرتا جتنی آپ نے کی ہے، کیونکہ کورس پہ جتنی محنت ہونی ہے اس کا اندازہ مجھے ہے اور آپ کو بھی ہوگا جب آپ یہ چیزیں سیکھیں گے کہ ایک ویڈیو کے تیار کرنے پہ کتنی محنت ہوتی ہے. تو اس کورس کا مقصد بنیادی ہے ہی سیکھنا سکھانا. تو اس میں بھی اگر کمی کوتاہی رہ جائے تو وہ بہتر نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے. میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ جتنی بھی چیزیں میرے دل اور دماغ میں موجود ہیں وہ تمام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اس میں کسی بھی چیز کی جو ہے کمی کوتاہی نہ رہے. اس کے لیے مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہوگی کہ آپ دعائیں کرتے رہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں میں آپ کے ساتھ وہ آسانی سے شیئر کر سکوں اور ہماری ویڈیوز ترتیب کے ساتھ چلیں، درمیان میں کوئی ایسا مسئلہ نہ آئے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہم کورس کو روکنا پڑے. تو ان تمام چیزوں کے لیے مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہوگی. انشاءاللہ کل سے 20 جون سے ہمارے گرافکس کے جو حصہ ہے اس کے اسباق شروع ہو رہے ہیں، اور پہلے ایپ سے ہم شروع کریں گے. پہلا ایپ میں آپ کو بتا دوں پکسل لیب سے ہم سٹارٹ کریں گے. یہ بہت ہی پکسل لیب زبردست قسم کی ایپ ہے اور بہت اچھے اچھے کام اس میں ہو سکتے ہیں. اس میں اس کے ٹول کو پہلے ہم بنیادی طور پہ پڑھیں گے، اور ٹول کو پڑھنے کے بعد تمام کورسز جتنے بھی ہیں تینوں حصوں میں پہلا کام ہمارا ٹول کو پڑھنے کا ہوگا. یعنی ہر ایپ کے ٹول پڑھیں گے کہ یہ ٹول کیا کام کرتا ہے، یہ کیا کام کرتا ہے، یہ کیا کام کرتا ہے. تمام ٹول پڑھنے کے بعد پھر جو ہے ہم پریکٹس کی طرف آئیں گے کہ اب ان ٹول کو ملا کے اس سے ہم نے کام کس طرح لینا ہے اور اس میں کیا کیا جگاڑ لگ سکتے ہیں وہ کس طرح سے ہم نے لگانے ہیں. تو پھر ہم اس ایپ پہ جو ہے پریکٹس کے طور پہ چند ویڈیوز بنائیں گے، پھر اگلے ایپ کی طرف جائیں گے. اس سے آپ کو چیز جو ہے میرے حساب سے اچھی طور پہ سمجھ آئے گی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور طریقہ ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے کالجز کے لیکچرار بھی کلاس میں اس کورس میں شامل ہیں، تو ان کا تجربہ اور ایکسپیرینس مجھ سے چونکہ زیادہ ہے اور میرے لیے وہ سرمایہ بھی ہیں، ان سے بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا جو تجربہ ہے پڑھانے کے حوالے سے اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی آپ کو لگتی ہے تو وہ بھی میرے ساتھ
ضرور آپ شیئر کریں تاکہ کورس کو مزید اچھے طریقے سے اس کو منظم کیا جائے اور اچھے طریقے سے آپ تک پہنچایا جائے اور آپ اس سے مستفید ہوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل کی ویڈیوز میں، اپنے کورسز کے ویڈیوز میں، اور اس میں پڑھیں گے مکمل طور پہ اچھے سے اسباق۔ تو اتنے تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کو خوش تندرست رکھے۔ ملیں گے کل کی ویڈیو میں۔ والسلام۔